مدیون حسینی۔ قرآن مجید نے جس موقع پر جناب عزیر کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرایا ہے۔ وہ آیہ شریفہ لمبی ہے، طویل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس آیہ شریفہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جناب عزیر نکلے ہیں اور جس موقع کے اوپر اس جگہ پہنچے کہ جہاں پر سامنے اسی دریا میں ایک ایسا جسم پڑا ہوا تھا کہ جس کا آدھا حصہ پانی کے باہر تھا، آدھا حصہ پانی کے اندر تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ پانی کے اندر موجود انسانی جسم سے مچھلیاں اپنی غذا لے رہی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب مچھلی نے غذا لے لیا تو اگر مثلاً سے ذکر ہے پیر کا، تو پیر کے مثلاً 100 مچھلیوں نے حصے کر دیے، تو اب وہ 100 مچھلیوں کا حصہ بن گیا، وہ ان 100 مچھلیوں کے بدن میں ہے۔ جناب عزیر نے اس موقع پہ پروردگار سے پوچھا کہ خدارا اس کا جسم تو بکھر چکا ہے، ظاہر ہے کہ مچھلیاں کہاں کہاں جائیں گی، کیسے یہ زندہ ہو سکتا ہے دوبارہ میدان محشر میں؟ اس موقع پہ پروردگار نے کہا کہ میں تمہیں بھی سلاؤں گا، تمہیں بھی موت دوں گا۔ لفظ موت وہاں پہ وارد ہوا ہے۔ پروردگار نے جناب عزیر کو 100 سال کی موت دی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی لفظیں یہ ہیں کہ جب جناب عزیر زندہ ہوئے، پوری توجہ فرمائیں، آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جناب عزیر جب دوبارہ زندہ کیے گئے، اس موقع پر جناب عزیر کو خطاب پروردگار ہوا کہ فانظر الی طعامک و شرابک، اے عزیر اپنے کھانے اور اپنے پانی کی طرف توجہ دو، یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں، جو روٹی ساتھ میں لائے تھے وہ بھی محفوظ ہے، جو کھانا تمہارے پاس تھا وہ بھی محفوظ ہے، پانی بھی تمہارا محفوظ ہے، وہ بھی 100 سال تک۔ اس کے بعد لم یتسنہ، ذرا بھی اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر پروردگار چاہے تو 100 سال تک کھانے کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ عجیب ہے، قرآن مجید جب کھانے تک کے 100 سال تک زندہ رہنے، باقی رہنے، خراب نہ ہونے کا ذکر کرے تو مسلمانوں کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جہاں رسالت مآب کے آخری وارث کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ 12 صدیوں سے وہ غیبت کے پردے میں محفوظ ہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کھانا محفوظ رہ سکتا ہے، اگر پانی محفوظ رہ سکتا ہے، تو کیا قدرت پروردگار انسان کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں ہے؟